بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا. تو بیان یہ چل رہا تھا کہ جب دو حدیثوں میں تعارض بظاہر پا لیا جائے تو کیا کیا جائے گا. تو پیچھے فرما چکے ہیں کہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو ان دونوں کے مدلول کے درمیان بغیر کسی تکلف کے جمع و تطبیق ممکن ہوگی یا تطبیق ممکن نہ ہوگی. اگر جمع و تطبیق ممکن ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا، اور اس حدیث کا نام کیا ہے؟ مختلف الحدیث. اس قسم کا بیان ہو گیا. اب یہاں سے دوسری صورت کا بیان کہ دونوں کے درمیان جمع اور تطبیق ممکن نہ ہو. تو کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ، اور اگر دونوں کے مدلول کے درمیان جمع و تطبیق ممکن نہ ہو، فلا یخلو، تو کہتے ہیں اب پھر دو حال سے خالی نہیں، یا تو ان دونوں کی تاریخ معلوم ہوگی یا نہیں. یہ معلوم ہوگا کہ یہ کب کی ہے اور یہ کب کی ہے، ٹھیک ہے، اور یا تو یہ بات معلوم نہ ہوگی، دونوں کے بارے میں یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ کس زمانے کی اور یہ کس زمانے کی ہے. تو کہتے ہیں اور اگر دونوں کے درمیان جمع و تطبیق ممکن نہ ہو، فلا یخلو اما ان یعرف التاریخ اولا، تو اب وہ دو حال سے خالی نہیں، یا تو ان کی تاریخ معروف و معلوم ہوگی یا نہیں. فَإِنْ عُرِفَ وَثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ بِهِ أَوْ بِأَصْرَحَ مِنْهُ فَهُوَ النَّاسِخُ وَالْآخَرُ الْمَنْسُوخُ. پس اگر ان دونوں کی تاریخ معلوم ہو، یہ پتہ چل جائے کہ یہ فلاں زمانے کی ہے، یہ فلاں زمانے کی ہے، تو اب ان میں دیکھیں گے کہ کون متقدم ہے اور کون متأخر ہے. جو بعد والی ہوگی اسے ناسخ قرار دے دیں گے، اور جو پہلے کی ہوگی اسے منسوخ بنا دیا، وہ منسوخ ہو جائے گی. کہتے ہیں فَإِنْ عُرِفَ، پس اگر تاریخ معلوم ہو، وَثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ بِهِ أَوْ بِأَصْرَحَ مِنْهُ، بِهِ میں جو ضمیر وہ لوٹ رہی ہے تاریخ کی طرف، اور تاریخ کے ذریعے متأخر حدیث ثابت ہو جائے، یا تاریخ سے زیادہ صریح کے ذریعے، اس سے زیادہ واضح امر کے ذریعے متأخر حدیث ثابت ہو جائے، فَهُوَ النَّاسِخ، تو وہی متأخر کیا ہوگی؟ ناسخ ہوگی. وَالْآخَرُ الْمَنْسُوخ، اور دوسری والی منسوخ ہو جائے گی. بات ہو گئی؟ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر تاریخ معلوم ہے، تقدم و تأخر کا پتہ چل گیا، تو ان میں ناسخ و منسوخ ہونے کا اعتبار کیا جائے گا کہ بعد والی کو ناسخ قرار دیں گے اور پہلی والی کو منسوخ. تو اب یہاں پر نسخ کا معاملہ آ گیا، ناسخ اور منسوخ. ناسخ نسخ سے اس میں فاعل، اور منسوخ نسخ سے کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے. تو نسخ کسے کہتے ہیں؟ نسخ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اب وضاحت سنیے. فرماتے ہیں وَالنَّسْخُ تَعَلُّقُ رَفْعُ تَعَلُّقِ حُکْمٍ شَرْعِيٍّ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ مُتَأَخِّرٍ عَنْهُ. نسخ نام کس کا ہے؟ ہاں، نسخ کا لغوی معنی ہوتا ہے نسخہ بنانا بھی، اور مٹانا، زائل کرنا بھی اس کا ایک معنی ہوتا ہے. نسخت الشمس الظل، سورج نے سائے کو مٹا دیا. سایہ تھا، دھوپ نکلی تو سایہ ختم ہو گیا. ہاں، تو والنسخ رفع تعلق حکم شرعی بدلیل شرعی متأخر عنہ، یہ متأخر دلیل شرعی کی صفت ہے، اور عنہ میں جو ضمیر ہے وہ حکم شرعی کی طرف لوٹ رہی ہے. تو فرماتے ہیں اور نسخ کسی حکم شرعی کے تعلق کو اس دلیل شرعی کے ذریعے اٹھا دینا ہے. ہو گیا رفع، میں نے اٹھا دینا.
حکم شرعی کے تعلق کو اس دلیل شرعی کے ذریعے اٹھا دینا ہے جو دلیل شرعی اس حکم شرعی سے متأخر ہو، بعد کی ہو گئی بات؟ ہاں، تو تعریف رفع کر رہے ہیں، ابطال نہیں، باطل کرنا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اور یہاں کسی طرح کی حکم میں تبدیل اور تغییر بھی نہیں ہوتی، اس میں بس اتنا ہوتا ہے کہ وہ حکم اتنے زمانے تک کے لیے تھا اور جب اس کا زمانہ پورا ہوا تو کوئی دلیل شرعی لا کر کے اس حکم کو اٹھا دیا جاتا ہے، یعنی یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کا زمانہ ختم ہو گیا، اس کا زمانہ پورا ہو گیا۔ ہاں، تو دیکھیے بے دلیل شرعی یہ رفع سے متعلق ہوا، تو تعریف کیا ہوئی؟ نسخ کی۔ نسخ کسی حکم شرعی کے تعلق کو ایسی دلیل شرعی کے ذریعے اٹھا دینا ہے جو دلیل شرعی اس حکم شرعی سے بعد کی ہو، متأخر۔ والناسخ ما يدل على الرفع المذکور، اور ناسخ وہ ہے جو رفع مذکور پر دلالت کرے، مذکورہ اٹھائے جانے پر، اس حکم شرعی کے تعلق کے اٹھائے جانے پر دلالت کرے، اسے ناسخ کہتے ہیں۔ تو ناسخ کی وضاحت کے لیے گویا کہ انہوں نے نسخ کی تعریف کی، اصل میں ناسخ ہی واضح کرنا تھا، لیکن ناسخ کو سمجھنے کے لیے نسخ کو سمجھنا ضروری تھا، اس لیے پہلے اس کی تعریف کی۔ تو فرماتے ہیں وَالنَّاسِخ مَا يَدُلُّ عَلَى الرَّفْعِ الْمَذْكُورِ، اور ناسخ وہ ہے جو رفع مذکور پر دلالت کرے، جو دلیل شرعی ہے جس کے ذریعے اٹھایا جا رہا ہے، اسی کو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ناسخ کہتے ہیں۔ وَتَسْمِيَتُهُ نَاسِخًا مَجَازٌ، اور اس کا نام ناسخ رکھنا یہ مجاز کے قبیل سے ہے، لِأَنَّ النَّاسِخَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، اس لیے کہ ناسخ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی، حکم کا اٹھانے، اس حکم شرعی کے تعلق کو اٹھانے والا کون ہے؟ اللہ عز و جل۔ تو فرماتے ہیں وَتَسْمِيَتُهُ نَاسِخًا، اس دلیل متأخر کو ناسخ کہنا، چاہے وہ حدیث ہو یا کتاب اللہ میں نص پایا جائے، کتاب اللہ کے کسی حکم کو کتاب اللہ کی کسی بعد کی آیت کے ذریعے اٹھا دیا جائے، تو یہ آیت کو یا حدیث کو جو ناسخ کہا جا رہا ہے، یہ ناسخ کہنا مجازن ہے، ناسخ در حقیقت اللہ تعالی۔ کہتے ہیں لِأَنَّ النَّاسِخَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ اللَّهُ تَعَالَى، اس لیے کہ ناسخ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی۔ یہاں ایک چیز پر اور آپ کو دھیان دینا ہے کہ نسخ کی تعریف میں رفع حکم شرعی نہیں کہا، رفع تعلق حکم شرعی کہا، اس لیے کہ حکم شرعی خطاب الہی کا نام، اس کا نام ہے خطاب الہی کا، اور خطاب الہی کلام الہی ہے اور وہ قدیم ہے، تو اس کا رفع ہو نہیں سکتا۔ ہاں، اس خطاب کا جو تعلق ہوا تھا، اس خطاب کا جو تعلق ہوا تھا، اس تعلق کو اٹھا دیا جاتا ہے۔ بات مکمل ہو گئی، وضاحت جو کرنی تھی ناسخ اور منسوخ کی، تو جو پہلا جو تعلق حکم اٹھایا گیا وہ منسوخ ہو گیا، اور جو بعد کی دلیل ہے حدیث یا آیت وہ ناسخ کہلاتی ہے، جس کا معنی کیا ہے کہ وہ رفع مذکور پر دال ہے، حقیقی ناسخ وہ نہیں بلکہ حقیقی ناسخ اللہ تبارک و تعالی۔ اب یہاں سے ان باتوں کو بیان کرنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے نسخ کی معرفت ہوتی ہے، نسخ کیسے کیسے معلوم ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں وَيُعْرَفُ النَّسْخُ بِأُمُورٍ، اور نسخ کی پہچان چند چیزوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ ترجمہ ٹھیک ہے؟ أَصْرَحُهَا مَا وَرَدَ فِي النَّصِّ، ان میں سب سے صریح وہ چیز ہے جو نص میں آ جائے، نص ہی میں اس بات کا بیان آ جائے کہ پہلے ایسا تھا اب ایسا کرو، تو اس سے زیادہ واضح کیا ہوگا؟ ہاں، تو کہتے ہیں کہ اصرحوها ما ورد فی النص، اس میں
ان چیزوں میں سب سے زیادہ واضح وہ ہے جو نص میں آ جائے کہ حدیث بریدہ فی صحیح مسلم کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرہ، جیسے کہ صحیح مسلم میں حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، فزوروها تو تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کنت نہیتکم فزوروها، یہ دونوں جملے کیا بتا رہے ہیں کہ کنت نہیتکم سے معلوم ہو رہا ہے کہ پہلے یہ بات میں نے منع فرمائی تھی، ایسا نہیں کرنا تھا، فزوروها اب تم کیا کرو۔ تو نہی والا حکم کیا ہوا؟ منسوخ ہو گیا، اب زیارت والا حکم آ گیا۔ ہاں تو فرماتے ہیں کہ جیسے کہ صحیح مسلم میں حضرت بریدہ کی حدیث ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع فرمایا تھا، پس تم قبروں کی زیارت اب کیا کرو، فإنها تذکر الآخرہ، اور بعض روایتوں میں وہ تزہد فی الدنیا کا جملہ بھی آیا، کیونکہ قبروں کی زیارت آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ قبروں کو دیکھنے سے، قبروں کے پاس جانے سے اپنی موت یاد آتی ہے، اپنے لیے قبر کا تصور ہوتا ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کی یاد آتی ہے، تو قبروں کی تم زیارت کیا کرو، اور جتنی زیادہ موت یاد آئے گی اتنے ہی دنیا سے بے رغبتی بڑھے گی۔ اسی لیے فرمایا گیا اکثروا ذکر ہادم اللذات، وہ کون ہے؟ لذتوں کو توڑنے والی، لذتوں کو ختم کرنے والی کو کثرت سے یاد کیا کرو، اور وہ موت ہے۔ تو موت کی یاد کیا کرتی ہے؟ لذتوں اور خواہشات کی بے کنی کرتی ہے۔ ایک چیز ہو گئی جس کے ذریعے نصب کی معرفت ہوتی سب سے صریح، وَمِنْهَا مَا يَجْزِمُ الصَّحَابِيُّ بِأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ، اور انہی امور میں سے وہ ہے جس کے بارے میں صحابی بالجزم بیان کریں کہ یہ متأخر ہے۔ حدیثیں دو طرح کی ہیں، باتیں دو طرح کی ہیں، اور صحابی جزم و یقین کے ساتھ بیان کر رہے ہیں کہ یہ بعد کی ہے، یہ بعد کی حدیث ہے، یا یہ بعد کا عمل ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بعد کا فرمان یا یہ بعد کا عمل ہے، اور اس طریقے سے صحابی کے جزم سے یہ معلوم ہو جائے کہ یہ متأخر ہے۔ تو کہتے ہیں وَمِنْهَا مَا يَجْزِمُ الصَّحَابِيُّ بِأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ، اور انہی میں سے وہ ہے کہ صحابی یقیناً بیان کریں کہ یہ متأخر ہے، بعد کا۔ كقول جابر رضی اللہ تعالی عنہ كان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مسته النار اخرجہ اصحاب السنن، جیسے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، کیا قول ہے؟ قول کا مقولہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء، یہ کانا کی خبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو کاموں میں کا آخری، کانا آخر الامر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو کاموں میں کا آخری کام کیا تھا؟ ترک الوضوء مما مسته النار، اس چیز کی وجہ سے وضو نہ کرنا تھا جسے آگ نے چھوا ہو، جسے آگ نے پکایا۔ باب الوضوء مما مسته النار آپ نے موطا میں پڑھا ہوگا، اور وہاں یہ بات آئی ہے کہ دونوں طرح کی حدیثیں پائی جاتی ہیں، توضؤوا مما مسته النار بھی ہے، اور بعض وہ حدیثیں بھی جن سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور خلفائے راشدین حضرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی آگ سے پکی ہوئی چیزوں کو کھایا اور وضو نہ کیا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ترک الوضو ہے۔ تو دونوں باتیں پائی جا رہی ہیں۔ اب صحابی بالجزم بیان کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بعد والا آخری امر کیا تھا؟ ترک الوضوء مما مسته النار اخرجہ اصحاب السنن، اس قول کو سنن اربعہ کے مصنفین نے نقل کیا ہے، بیان کیا۔ سنن اربعہ سے مراد صحیحین کے علاوہ بقیہ صحاح ستہ،
صحیح ستہ کی کل کتنی ہیں؟ 6 ہیں. صحیحین کو نکال دیجئے، باقی جو 4 بچ رہی ہیں سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور سنن نسائی، یہ چاروں سنن اربعہ کہلاتی ہیں. ہاں، سنن حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جو فقہی ابواب کی طرز پر لکھی گئی ہو، تصنیف کی گئی ہو. اخرجہ اصحاب السنن. ہاں، تو 2 صورتیں ہو گئی. ومنها ما يعرف بالتاریخ، اور ان امور میں سے جن کے ذریعے نسب کی معرفت ہوتی ہے ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کی معرفت تاریخ کے ذریعے ہو. وہ ہوا کثیر، اور یہی کثیر ہے، یہی زیادہ ہے. بات مکمل ہو گئی. ان امور کو بیان کر دیا جن کے ذریعے نسب کی معرفت ہوتی ہے. پہلا ہوا کہ سب سے صریح طریقہ نصحی میں آ جائے، حدیث کے اندر ہی آ جائے. دوسرا یہ کہ صحابی جزمن بیان کریں کہ یہی متأخر امر ہے. اور تیسری چیز کیا ہے کہ تاریخ کا پتہ چل جائے کہ یہ زماناً متقدم ہے، یہ زماناً متأخر ہے، تو متأخر کو ناسخ قرار دیں گے. بات مکمل ہو گئی. اب کہتے ہیں وَلَيْسَ مِنْهَا مَا يَرْوِيهِ الصَّحَابِيُّ الْمُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ مُعَارِضًا لِلْمُتَقَدِّمِ عَلَيْهِ لاحتمال أن يكون سمعه من صحابي آخر أقدم من المتقدم المذكور أو مثله فأرسله. اور امور معرفت نسخ میں سے یہ نہیں ہے. لیسا منہا، نسخ کے امور میں سے یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا؟ ما یرویہ الصحابی المتأخر الاسلام، کہ جسے بعد میں اسلام لانے والے صحابی روایت کریں، اس کے معارض و مقابل اور منافی جو ان پر متقدم ہیں. ایک صحابی نے 2 صحابیوں کی روایت میں تعارض پایا جا رہا ہے. اب ان میں سے تاریخ حدیث کی نہیں معلوم ہو رہی ہے، صحابی کے اسلام لانے کی تاریخ معلوم ہے کہ وہ متقدم الاسلام ہے یا متأخر الاسلام ہے. اور متأخر الاسلام نے متقدم الاسلام کے معارض روایت کیا ہے، دونوں کی روایت میں تعارض پایا جا رہا ہے. تو آپ یہ کہیں کہ یہ بعد کے صحابی ہیں لہذا ان کی حدیث بعد کی ہوگی، اور وہ پہلے کے صحابی ہیں اس لیے ان کی حدیث پہلے کی ہوگی، اور اس طریقے سے آپ یہ طے کر لیں کہ یہ بعد کی ہے اور وہ پہلے کی ہے، یہ نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ اس میں احتمال ہے نا کہ وہ صحابی بھلے بعد کے ہیں لیکن انہوں نے کسی اور صحابی سے سنا ہو، کسی اور صحابی سے سنا ہو اور پھر بیان کیا ہو، لیکن یہ ہے کہ نبی ان صحابی کا ذکر نہ کیا ہو جس کو ارسال کہتے ہیں، کہ کوئی تابعی صحابی کو چھوڑ کر کے ڈائریکٹ کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا کوئی صحابی دوسرے صحابی سے لے اور اس صحابی کا ذکر نہ کرے، ڈائریکٹ کہہ دے قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو چونکہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں تو صحابی کا ذکر چھوڑنے میں کوئی سند میں بہت زیادہ قباحت اور حرج نہیں پیدا ہوتا، جرح نہیں لازم آتی ہے. تو ہو سکتا ہے نا کہ ان متأخر الاسلام نے کسی متقدم الاسلام سے سنا ہو، سمجھ رہے ہیں، اور ان کا ذکر نہ کیا ہو. تو کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ مِنْهَا مَا يَرْوِيهِ الصَّحَابِيُّ الْمُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامِ، اور امور نسخ میں سے نہیں ہے وہ جسے متأخر الاسلام صحابی متقدم الاسلام کے معارض روایت کریں، لاحتمال ان يكون سمعه من صحابي آخر اقدم من المتقدم المذکور او مثله. اس احتمال کی وجہ سے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی دوسرے صحابی سے سنا ہو جو اس متقدم سے بھی زیادہ پرانے ہوں یا انہی جیسے ہوں. او مثلی اقدمہ صحابین آخر اقدمہ، صحابین آخر کی دوسری ایک صفت تھی اقدم، او لا کر کے مثلی کہا کہ متقدم مذکور سے بھی پہلے والے صحابی کی روایت کو انہوں نے سنا ہو. تب تو دیکھا جائے تو اس متقدم کی ہی روایت متاخر ہو گئی، اور یا اسی جیسے صحابی سے سنا ہو. فَأَرْسَلَهُ، یہ سمعہ پر معطوف ہے، اس احتمال کی وجہ سے کہ اس متاخر صحابی نے سنا ہو کسی دوسرے صحابی سے جو اس متقدم مذکور سے بھی پہلے کے ہوں یا اس جیسے ہوں. فَأَرْسَلَهُ، تو ارسال کر دیا ہو. ارسال کرنے کا مطلب اس بیچ کے صحابی کا ذکر نہ کیا. لیکن ہاں اس طور پر اگر آتی ہے بات کہ متاخر کی روایت ہے وہ متقدم کی روایت ہے تو کہتے ہیں لیکن
ان وقعت تصریح بسماعه له من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیتجہ ان یکون ناسخا، لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کے اس حدیث کو سننے کی صراحت پالی جائے، وہ کہہ دیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، متاخر صحابی کیا کہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، صرف انہوں نے یہ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو سماعت کی صراحت نہیں ہوئی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ بیچ میں کوئی اور صحابی ہو اور ان کا ذکر چھوٹ گیا ہو، نہ کیا گیا ہو۔ ہاں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اگر کہہ رہے ہیں، سماعت کی صراحت پائی جا رہی ہے، کہتے ہیں لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ان کے سننے کی صراحت پالی جائے فَيَتَّجِهُ أَن يَكُونَ نَاسِخًا، تو یہ ناسخ بن سکتا ہے، تب ان کی وہ روایت ناسخ بن سکتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ بن ہی جائے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں فَيَتَّجِهُ أَن يَكُونَ نَاسِخًا، تو یہ متوجہ ہوتا ہے کہ وہ ناسخ بنے، بشرط ان يكون لم يتحمل عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم شيئا قبل اسلامہ، بشرطے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسلام لانے سے پہلے کچھ نہ سنا ہو، کسی بات کے وہ حامل، کسی بات کے لینے والے نہ ہوئے ہوں، کیونکہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اسلام بعد میں لائے لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت انہیں پہلے بھی مل چکی تھی، اسلام لانے سے پہلے بھی وہ مجلس نبوی میں حاضر ہو چکے تھے، کچھ سرکار نے فرمایا تھا اسے وہ سن چکے تھے، تو اب وہ بعد میں اسلام لا رہے ہیں، اسلام لانے کے بعد کبھی بھی وہ قال رسول اللہ کر کے یا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہہ کر کے بھی بیان کر سکتے ہیں نا، اس زمانے کی بات جو اسلام لانے سے پہلے کی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ تو صراحت کی صورت میں بھی کیا ہوا، یہ شرط لگانی پڑے گی، بشرط ان یکون، اس شرط کے ساتھ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اسلام لانے سے پہلے کچھ نہ لیا ہو۔ بات مکمل ہو گئی۔ اس میں کچھ شبہہ تھا کہ متاخر الاسلام اور متقدم الاسلام میں تعارض پائے جائے تو کیا متاخر الاسلام کی روایت کو ناسخ قرار دیا جائے گا؟ تو کہتے ہیں نہیں۔ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلَيْسَ بِنَاسِخ، اور رہا اجماع تو وہ خود ناسخ نہیں ہے۔ ناسخ صرف دو چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو کتاب اللہ اور یا تو حدیث رسول، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نسخ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جاتے ہی ختم ہو گیا، اب نسخ کا معاملہ نہیں، کیونکہ ناسخ حقیقت میں کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی۔ تو اعلام الہی سے ہی پتہ چلے گا نا کہ نسخ ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے، نسخ کی معرفت اعلام الہی سے، تو جب تک وحی الہی کا سلسلہ تھا تب تک نسخ، جب بند تو بند، اور اجماع یہ بعد کا کام ہے اور بعد میں نسخ ہے نہیں، اس لیے اجماع ناسخ نہیں۔ وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ، رہا اجماع تو وہ خود ناسخ نہیں ہے، ہاں بل يدل علی ذلك، بلکہ وہ نسخ پر دلالت کرتا ہے۔ کیا مطلب؟ ناسخ پر دلالت کرتا ہے، نسخ پر نہیں، بلکہ وہ ناسخ پر دلالت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اجماع کسی حدیث صحیح کے خلاف پر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اہل اجماع کو کوئی اور نص ملی ہے جو نص ناسخ تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نص کا ذکر نہ ہوا، اجماع کی طرف نسخ کی نسبت کر دی گئی۔ ارے بات میں تو خود اجماع جو ہے وہ ناسخ نہیں ہے، ہاں ناسخ پر یہ اجماع دلالت کرے گا۔ اگر اجماع پا لیا جاتا ہے کوئی ایسا جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ حکم منسوخ ہو گیا، تو اجماع ناسخ نہیں ہے بلکہ نص ناسخ ہے، جس نص پر یہ دلالت کر رہا ہے۔ تو کہتے ہیں وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلَيْسَ بِنَاسِخ، اور لیکن اجماع تو وہ ناسخ نہیں، بل يدل علی ذالک، بلکہ وہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ بات مکمل ہو گئی۔ دو صورتیں تھیں جمع ممکن نہ ہونے کے وقت کہ یا تو تاریخ معلوم ہوگی یا نہ معلوم ہوگی۔ اگر تاریخ معلوم ہو اور تاریخ کے ذریعے یا اس سے زیادہ صریح کے ذریعے حدیث کا متأخر اور متقدم ہونا فائنل ہو جائے تو متأخر کو ناسخ اور آخر کو منسوخ قرار دیں گے۔
اور اگر تاریخ معلوم نہ ہو تو اب آگے اس صورت کا بیان.